الحمدللہ آج 6 ستمبر 2020 کی قرآن کلاس نمبر 44 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں، اور پھر آنورڈ 5 مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے، یا عربی میں ہم اسے کہتے ہیں فتنہ۔ ایک فتنہ وہ ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہے ٹیسٹ، آزمائش، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں گنوائی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے، یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے، آج کی ماڈرن فارم مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو، اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے کے، تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں۔ تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے، یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو۔ جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں۔
کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی پڑیں گی. پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو. واپس آئے, کہا یا اللہ توبہ توبہ, یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے, کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو. وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا, کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے, جہنم کے اندر نہیں, جہنم کے باہر, جس کو پنجابی سے کہنا ہے کڑگا لگیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اسی ازمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے, ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے, برتنے کی جگہ ہے, اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. عورت آزمائش ضرور ہے, لیکن اگر نیک عورت ہوگی, نیک بیوی ہوگی, تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا, جنت میں جانے کا سبب بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے, اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویے اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے, یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے, اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے. دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تیسری حدیث, یہ آلموسٹ 12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا. تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. 2 تو میں چونکہ تمہیدن بیان کر چکا ہوں, یہ 10 احادیث ہیں کنزیکٹیو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو, یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے, یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے, بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو, تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا, نگاہ جھکا کر بات کرنا, جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں. سورۃ النور کے اندر اس کی تلقین ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے دو ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں. مسئلہ نمبر 161A, غض بصر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث, اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی 2 مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں, اب ظاہر اس سے مراد میاں بیوی نہیں, جو نامحرم رشتہ ہے, تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے, اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں. کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا, یہ بھی غلط ہے. منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے. تو بہتر یہ کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈائریکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں, لیکن فون تک ہی, اس سے آگے نہیں.
کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی، اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے، اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا، نہیں، جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں۔ تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر، کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا، تو پہلی نظر اس کی ہو گئی۔ اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی۔ 6ٹھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے، اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں، اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی یہ بعد میں بندے کا پتر بن جائے گا، الٹا آپ 2 خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے، تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر ہے، کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا، ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے۔ اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، تو اس سے مراد وہی چیز ہے۔ اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی ایک غریب آدمی آیا، حضور نے کہا شادی کر لو، اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، اور غریب ہو گیا، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، پھر وہ امیر ہو گیا۔ سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا، بیڑا غرق کیتا ہے، یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں، یہ میرے خیال ہے کنواروں نے گھڑی ہوئی ہیں، ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونی۔ اچھا 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ بہت کریٹیکل ہیں، زبان اور شرمگاہ کا معاملہ۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا۔ 2 چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت، اور عورت کی۔ یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان 2 چیزوں میں رکھ دی ہے، عورت اور مال۔ باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرولریز ہوں گی۔ اچھی گاڑی مال کی کرولری ہے، زیادہ پلاٹس مال کی کرولری ہے۔ تو دنیا کی محبت، اس کے مال کی محبت اور عورت سے بچنا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین۔ 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے۔ یعنی یہ حقیقت بات ہے، دنیا میں جو اللہ نے محبت
میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے. اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی ہے. ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. جو آج کل کے ماڈرن سکالرز کا موقف ہے، ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو، اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے. تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی، فلاں سے فلاں گناہ کروایا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے. تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی، معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی، اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے. تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو. اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئیں. آخری بات پہ انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا، یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر. تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ. اس میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی، 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ابھی بھی کئی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں. مسئلہ نمبر 161A، نگاہوں کی حفاظت سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سورۃ النور کی، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ، وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق. اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کی مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں، اور 17 صحیح الاسناد احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں. آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، فرائڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا ہے، ظاہر ہے وہ تو بعد میں آیا. اب آ جائیں ان آیات کی طرف واپس، اس آیت کی طرف، سورہ آل عمران آیت نمبر 14. زین للناس، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں، والبنین، اور بیٹوں میں. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ طاقتور. آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تابع فرمان ہے اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے، اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے، وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث سنا کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم میں. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں تھی. جو
کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ابسلیٹ ہو گئی، اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے، اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اس کو آپ 1,00,000 سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں، زمین میں دفنا دیں، جہاں مرضی پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا، یہ نئے کا نیا رہے گا۔ یہ سونے کی کوالٹی ہے، اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا۔ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کرنسی نوٹ بھی ہیں، ان کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس سونا ہوتا ہے، اس لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کیے ہوئے ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے کے اوپر سونا ادا کرے گا، جس اصل ورتھ تو سونا ہے نا، ورنہ تو ایک کرنسی تو ایک کاغذ کا نوٹ ہی ہے نا، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں اس کی انٹرنسک ویلیو سکے کی اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی، دنیا میں کہیں بھی سکہ لے جائیں ایکسیپٹ ہوتا تھا، کرنسی والا صاحب نہیں تھا۔ آج اگر امریکہ کہہ دے ہم نے پاکستانی روپیز نہیں قبول کرنے تو زیرو پہ آپ کی کرنسی، لیکن سونے کو نہیں وہ کہہ سکتا۔ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس کی ورتھ ہے۔ تو وہ اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی تھی سکے کے اوپر، وہی اس میں انٹرنسک چھپی بھی ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو فیس ویلیو۔ آج کے نوٹ کی صرف فیس ویلیو ہے، اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، وہ بھی پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی آپ کو دے گا اگر ہوئے اس کے پاس تو یہ گولڈ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی 40 سال پہلے قرضہ لیا تھا تو اب کس ریٹ پہ واپس کریں؟ بھائی آج کے ریٹ پہ واپس کریں، کیونکہ 40 سال پہلے اگر سونے کے سکے کسی سے آپ نے لیے ہوتے تو آج پھر سونے کے سکے ہی واپس کرنے تھے نا۔ یہ تو پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ نوٹ کی گرتی جاتی ہے نا، تو کسی کو آپ سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کلپ دیکھ لیں۔ والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے۔ اگلے زمانوں میں یعنی یہ ایک مہنگے ترین سواری تھی گھوڑے، خوبصورت نشان لگے ہوئے۔ آج کل آپ سمجھ لیں ایک گاڑیاں بہترین قسم کی۔ والانعام، اور چوپائے۔ خیر یہ مویشی تو آج بھی اسی طریقے سے اہم ہے۔ آپ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو دیکھیں، 3-3 4-4 ہزار بھینسیں پالی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو پتا ہے 3-4 ہزار ایک بھینس جو ہے نا اچھی دودھ دینے والی، اس کی قیمت آلموسٹ 5 لاکھ ہے۔ 3-4 ہزار اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں نا، جو اس کی دودھ کی کمائی ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے پر منتھ، لاکھوں میں نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کئی پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں۔ لوگ سمجھ ہوتے ہیں یہ مطلب یہ بھینسوں کو کھلا پلا رہے ہیں تو مطلب انہوں نے ترس کھایا ہوا ہے بھینسوں کے اوپر۔ عام آدمی تو بیچارہ یہی دیکھتا ہے نا کتنا دودھ بیچ دیتے ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو آج بھی مویشیوں کی اہمیت ویسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ والحرث، اور کھیتی۔ آپ ابھی بھی سندھ میں ایسے وڈیرے دیکھیں گے 2-2 3-3 گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے، ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کئی ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، وہ ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر زرعی اراضیاں ملتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ ظاہر کمائی کا ذریعہ ہے، مربے ملتے ہیں، ان کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، ان کو انکم آ رہی ہوتی ہے وہاں سے۔ تو یہ آج بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ بلکہ دنیا میں ٹیکنالوجی سے جو کھانے والے ملک ہیں نا، وہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ آج اگر ٹیکنالوجی ایبسلیٹ ہوتی ہے کہ کوئی اور ایشو بنتا ہے تو دنیا میں سروائیو تو وہی ملک کریں گے جن کی زمین اگاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی جو ہے نا وہ اس کا میجارٹی پورشن سب کانٹیننٹ اور اس ایریے میں ہے، کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا یہاں پہ زمین اگاتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ شفٹ ہوئے۔ امریکہ تو بہت بعد میں دریافت ہوا ہے نا، اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ امریکہ ہے جہاں پہ ہر طرح کا موسم ہے، زمین بھی زرخیز ہے۔ لیکن سونے کی چڑیا اس وقت بھی یہی علاقہ ہے۔ تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا، لیکن اگر زمین جہاں پہ اگاتی ہے وہ جگہ یوٹیلائز ہوتی رہے تو وہ کم از کم لوگ بھوکے نہیں مر سکتے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے۔
واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں ہیں۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی کے چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے۔ برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی، یہ تو مجبوری ہے، زمین پہ تو چل نہیں سکتی، ٹائر تو نہیں ہے اس کے۔ لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا اس کشتی کے ڈبونے اور موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بس اتنا ہی برتنا ہے، جتنا کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے نا، اتنا ہی آپ نے دنیا کو برتنا ہے۔ اس کو مزید آسان مثال سے سمجھیں، ٹوائلٹ انسان کی رفع حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس۔ تو دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، متاع، برتنے کی چیز۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے جنت، اور وہ واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے۔ دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، اور ہر چیز ہضم، کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، یا آپ سے چھن جائے گی یا آپ مر جائیں گے۔ آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ دن وہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے، اس نے فنا نہیں ہونا۔ نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے، نہ اس کی وہ نعمتیں چھیننی ہیں۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر، ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی۔ آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہر کام جائز ہے، کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیکون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا، جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے لیے